ہمیں محترم امیر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ قضاء و قدر پر مشتمل ہے، سماعت فرمائیے گا۔ شام سے واپسی کے بعد ایک شخص نے حضرت امیر المومنین سے سوال کیا کہ یا امیر المومنین، شام کی طرف ہمارا خروج قضاء و قدر کے تحت تھا یا نہیں؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، ہاں اے شیخ، کوئی چیز زمین پر بلند نہ ہوئی اور کسی مقام پر تم نہیں اترے مگر خدا کے حکم سے۔ سائل نے کہا، کیا میں تمام سختیوں کو خدا کی طرف سے سمجھوں؟ خدا کی قسم، کیا مجھے اللہ کی طرف سے کوئی اجر نہیں ملے گا؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، ہاں، خدا تمہارے اجر کو تمہارے زمانہ حیات میں اور تمہاری واپسی کے مقام پر بڑھائے گا جہاں تمہیں لوٹنا ہے، اور نہ تم اپنے حالات میں مضطر رہو اور نہ کسی شے کو مکروہ سمجھو۔ سائل نے کہا، کیوں کر ہم بے قرار نہ ہوں کہ قضاء و قدر دونوں قدوم کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور ہمارا سفر ان ہی سے متعلق ہے۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، شاید تو نے یہ سمجھا ہے کہ قضاء لازم ہے اور قدر حتمی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ثواب و عقاب باطل ہو جاتے اور جنت و جہنم وعدہ و وعید ساقط ہو جاتے۔ خدا کی جانب سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دیگر نیک کام قابل ستائش ہوتے، نہ گناہ قابل نکوہش۔ جو کچھ خدا کی جانب سے واقع ہوتا ہے وہ گناہ گار کے لیے ملامت نہیں ہے، اور گناہ گار محسن کی جانب سے نازل ہونے والی عقوبت سے بہتر نہیں ہوتا۔ یہ قول بت پرستوں کے بھائیوں، شیطان کے لشکر، خداوند رحمان کے دشمنوں، دروغ و بہتان لگانے والے اہل بغی اور کفار کا ہے، اور اس امت کی جماعت قدریہ اور مجوس ہے۔ بات حقیق کہ خدا نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ اچھی طرح واقف ہو جائیں اور غایت کو گھٹائیں، اس لیے کہ ان کی تکلیف کو آسان کر دیا اور کردار قلیل پر عطا کثیر فرمایا۔ کسی شخص کو کراہت کے ساتھ اپنی اطاعت میں نہ رکھا، دست غلبہ کے ساتھ کسی کو معصیت میں نہ گھیرا، کسی کو تکلیف شاقہ کا حکم نہ دیا، پیغمبروں کو ہنسی و مذاق اور بےہودگی کے لیے نہ بھیجا، اور قرآن کو ابس نازل نہ کیا، آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ناحق پیدا نہ کیا۔ یہ کفار کا گمان ہے کہ ایسا سمجھتے ہیں، پس ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو جہنم سے انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ شاد خداوندی ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی خدا نے حکم دیا ہے کہ سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ احتجاج طبرسی صفحہ نمبر 310 سے سامعین کے لیے یہ لیا گیا تھا۔ پھر ایک سائل نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، یہ قضاء و قدر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ طاعت خداوندی کا حکم دینا اور گناہوں سے منع کرنا، افعال حسنہ سے متمکن رہنا اور گناہوں کا ترک کرنا، قرابت داروں کی امداد، اہل عصیان سے دوری، نیکوکاروں کو خوشخبری کا وعدہ اور بدکاروں کو سزا سے خوف دلانا، نیک کاری کی ترغیب اور بدکاری کے انجام سے ڈرانا، یہ سب ہمارے افعال میں قضائے خداوندی ہے، اور ہمارے اعمال میں اس کا قدر یہ ہے، یعنی اعمال پر ہم کو مقدرت دی گئی ہے، اور اگر اس کے علاوہ تو کوئی اور خیال کرتا ہے تو ایسا گمان نہ کر، کیونکہ اس کے ساتھ گمان کرنا اعمال کو گھیر لیتا ہے، یعنی پاداش اعمال میں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ ایک اور شخص نے قضاء و قدر کے متعلق سوال کیا تو فرمایا، یہ مت کہو کہ خدا نے لوگوں کو تمام اختیار کے ساتھ چھوڑ دیا ہے، بس اگر ایسا کہ کہا تو اس کی توہین کی۔ نیز یہ مت کہو کہ خدا نے معصیت کرنے پر مجبور کر دیا، ایسا کہنا خدا کو ظالم ٹھہرانا ہے، لیکن یہ کہو کہ خیر خدا کی توفیق ہے اور شر خدا کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہے، یہ سب سابق سے اللہ کے علم میں ہے۔ ایک اور شخص کے سوال پر ارشاد فرمایا کہ یہ راستہ نہایت تاریک ہے، اس پر چلنے کی کوشش نہ کرو، یہ ایک نہایت گہرا سمندر ہے، اس کی تہ میں جانے کی سعی نہ کرو، یہ خدا کا ایک راز ہے، اس میں تکلیف نہ کرو۔ سامعین گرامی، آپ کے لیے یہ کتاب عناب المقدس سے لیا